کن پریشانیوں کے سمندر کے اندر جو ہے غوطہ کھا رہی ہے، دنیا کے اکثر حصے کے اندر جو ہے امت مسلمہ پریشان ہے۔ آج امت جو ہے ایسے حالات سے گزر رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کی قیامت کی نشانیاں بتلائی تھی وہ آج پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے گئی۔ آج ہمارا نوجوان غلط راستے پر لگ کر کہیں جو ہے ارتداد کا شکار ہو رہا ہے، کہیں جو علم اور علماء سے دور ہو کر جو ہے بے دینی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جس پر جو ہے آج کے ہمارے آنے والے خصوصی مہمان جو ہیں قاری زبیر عثمانی صاحب جہاں کہیں بھی آ گئے۔ میرا تو بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے، اصل تو ہمارے سامنے جو بہت سارے مہمان ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے دین کے پہلوؤں پر جو ہے اپنے خطاب کے ذریعے سے، اپنے بیان کے ذریعے سے روشنی ڈالیں گے، اور آپ حضرات کے سامنے جو ہے امت کے درد کو اور امت کی جو ہے اندر جو ہے علماء کے دلوں کے اندر جو کڑھن ہے، اور آج امت جو ہے غلط راستے پر چل کر جو ہے اپنے مستقبل کو جو تباہ کر رہی ہے، ان سب کے اوپر جو ہے ہمارے آنے والے مہمان حضرات جو ہے روشنی ڈالیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے بتلا رہا تھا کہ آج جو ہے جمعیت علماء ضلع پونہ کی جانب سے جو ہے یہ اجلاس جو رکھا گیا ہے، اس اجلاس کا اصل مقصد یہی ہے کہ امت کے اندر جو ہے بیداری پیدا کی جائے، امت کے نوجوانوں کو جو ہے غلط راستے سے ہٹا کر جو ہے صحیح راستے پر لایا جائے، اور آج ہم جس فریضے کو بھولے ہوئے ہیں اس فریضے کی طرف جو ہے ہمیں جو ہے یاد دہانی کرائی جائے۔ اس کے لیے ہندوستان کو آزاد ہونے سے پہلے سے اور آج تک برابر جمعیت علماء ہند ہر دور کے اندر ملک کے ہر فتنے سے، دنیا کے اندر پیش آنے والے طرح طرح کے جو ہے حالات ہیں، ہر دور کے اندر ہر فتنے سے جو ہے جمعیت علماء ہند نے جو ہے مقابلہ کیا ہے، وہ چاہے ارتداد کا مسئلہ ہو، وہ چاہے جو ہے کسی اور چیز کی طرف جو ہے امت مسلمہ کے لیے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، مختلف دور کے اندر مختلف حالات کے اندر جمعیت علماء نے جو ہے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے حفیظ اللہ حفیظ صاحب جو ہمارے سامنے تشریف لائے ہوئے ہیں، دو تین مرتبہ آواز دے دیا، قاری زبیر صاحب اگر یہاں پر تشریف فرما ہو تو آگے جائے۔ قاری زبیر صاحب مالیگاؤں والے جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہو آگے جائے، اور باہر جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی ممبر کے قریب تشریف لا کر جو ہے آگے کی صفوں میں بیٹھے، تاکہ پروگرام کو جو ہے صحیح طریقے سے شروع کیا جا سکے۔ سب سے بڑا کردار جو ادا کیا ہے ہماری اس جماعت کے علماء، ملک کو آزاد کرنے کے اندر جو ہے پیش رہے۔ جب ملک کو آزادی ملی تو ایک آزادی تو مل گئی، لیکن ملک کے اندر جو طرح طرح کے فتنوں و فسادات، طرح طرح کے حالات رونما ہوئے،
امت جو ہے نہ جانے کس کس حالات کے اندر جو پریشانی کے اندر مبتلا ہوئی. ہر دور کے اندر جو ہے جمعیت علماء ہند نے جو ہے امت کو سہارا دیا اور امت کو جو ہے ابھارا اور امت کو جو ہے دین پر چلنے کا, دنیا کے اندر جینے کا اور اپنے صحیح راستے کو اپنانے کا طریقہ عطا فرمایا. اور اسی طریقے سے آج تک جو ہے یہ جماعت کام کرتی چلی آئی اور آئندہ بھی اسی طریقے سے کام کرتی چلی جائے گی. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اس جماعت کے کام کو بھی سمجھیں اور اپنے جو ہے مقام کو بھی سمجھیں. آج جو ہے ہم نے علماء کو جو ہے علماء کو اور دین کو چھوڑ کر جو ہے اپنے مستقبل کو جو تباہ کیا ہے. تو بہرحال میں اپنی بات قاری عثمان ومأواهم جهنم
وبئس المصير صدق الله العظيم. بڑی اچھی آواز کے اندر بڑی خوبصورت قرات کے ساتھ ابھی جو ہے آپ حضرات جو ہے حضرت امام صاحب کی جو قرات سے محظوظ ہو رہے تھے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے قرآن کو اسی طریقے سے پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے قرآن کو پڑھنے کی اور بار بار سننے کی توفیق نصیب فرمائے. پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے مختصر سا تعارف قاری زبیر اختر عثمانی صاحب جو مالیگاؤں سے تشریف لائے ہیں، عالمی شہرت یافتہ ہے، بہترین قاری ہونے کے ساتھ ساتھ مشہور نعت خواہ بھی ہیں. وہ ابھی جو ہے پارکنگ میں گاڑی پارک کر رہے ہیں، آپ کے سامنے آئیں گے اور آ کر جو ہے آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر جو ہے نعت خوانی پیشکش فرمائیں گے. قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی نہ کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنے لیے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو، شمار کرنے لگو، تو تم پوری دنیا کی جو ہے جتنے بھی درخت ہیں، اشجار ہیں، جتنے بھی پیڑ پودے ہیں، ان سب کو جو ہے قلم بنا دیا گیا اور پوری دنیا کے دریاؤں کو، سمندر کو، چھوٹی بڑی ندیوں کو، چھوٹے بڑے تالاب کو، ہر قسم کے پانی کو جو ہے سیاہی بنا دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو نہیں بیان کر سکتے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے پیارے آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد جو ہے دنیا کے اندر تمام مخلوقات کے اندر، چاہے وہ فرشتے ہوں، وہ چاہے جنات ہوں یا دیگر مخلوقات ہوں، چاہے انسان ہوں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جو ہے تعریف نہ کی جائے تو یہ ہماری طرف سے بڑی محرومی کی بات ہوتی. اگر قاری زبیر صاحب عثمانی آ گئے ہوں تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں. درود شریف پڑھ لیں بھائی. اللہم صلی علی سیدنا محمد. آپ جب نبوت کا معجزہ دکھاتے ہیں، آپ جب نبوت کا
سوکھا تن ہے بکری کا یہ بھی ایک کرشمہ ہے سوکھا تن ہے بکری کا سوکھا تن ہے بکری کا دودھ نکلا جاتا ہے ہاتھ جب لگاتے ہیں دودھ نکلا جاتا ہے تیز دھوپ میں چلتے دیکھ کر بھی بادل میں تیز دھوپ میں چلتے دیکھ کر کے بادل بھی دیکھ کر کے بادل بھی ساتھ ساتھ آتا ہے سایہ کرتے جاتا ہے آپ جب نبوت کا آپ جب نبوت کا معجزہ دکھاتے ہیں چاند ٹکڑے ہوتا ہے پیڑ چل کے آتے ہیں آپ جب نبوت کا معجزہ دکھاتے ہیں معجزہ دکھاتے ہیں السلام علیکم بڑے ہی اچھے انداز کے اندر بڑی خوبصورت آواز کے اندر آپ حضرات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی سن رہے تھے اور ہر مصرے کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک معجزے کا تذکرہ تھا جو حضرات حدیث اور قرآن سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کس کس معجزے کا اس کے اندر جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ جو ہمیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی سننے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بار بار ہمارے مہمان خصوصی حضرت قاری زبیر اختر عثمانی صاحب جو عالمی شہرت یافتہ قاری بھی ہیں اور نعت خواں بھی جن کا ہم بار بار اعلان فرما رہے تھے وہ انتظار ختم ہوا وہ آپ حضرات کے سامنے تشریف لا چکے اب ہم کی زبان بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو سماعت فرمائے میں گزارش کرتا ہوں قاری صاحب سے کہ وہ آئے اور نعت خوانی یہاں پہ مختصراً تلاوت کے بعد انشاءاللہ نعت نبی سماعت کریں گے انشاءاللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. حمد کے کچھ اشعار ہیں، اس کے بعد نعت پاک کے اشعار سماعت فرمائیں. حمد کے اشعار ہیں، آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو بہتر رہے گا. خانہ خدا ہے اور ذکر اللہ بھی ہے. پڑھیں آپ لوگ میرے ساتھ. اللہ
چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سر پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، سر پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، کوچے کوچے میں تو، بالی بالی میں تو، خوشے خوشے میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، لالی لالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، لالی لالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو میں تو، اللہ 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 یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں اگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، ہاں اگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک عطا تجھ کو مرغوب ہے، جس کی ہر ایک عطا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب ہو، تیرا محبوب ہو، اس کا محبوب ہو، اللہ اللہ ہمارے آقا کی شان کیا علی شان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور کیا خوب اللہ نے اعزاز فرمایا، اللہ نے کیا اعزاز فرمایا، اللہ دیگر کس کو میسر تیری ذات کی، حضرات علماء کرام تشریف فرمائیں، دیگر کس کو میسر تیری ذات کی، دیگر کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھوں موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، لاکھوں موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، پھر بھی تم نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی روبرو گفتگو، اللہ 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعت کے کچھ اشعار، اس کے بعد ایک مکمل نعت، اس کے بعد اپنی یہ گا. صدقے میں مصطفیٰ کے برابر ملا مجھے، برابر ملا مجھے، صدقے میں مصطفیٰ
سمندر ملا مجھے. اور عرب کی کیا گرمی ہوتی ہے ماشاءاللہ، بہترین گرمی ہوتی ہے کہ سویا ہوا طیبہ کی میں گرم ریت پر، میں گرم ریت پر. سویا ہوا طیبہ کی میں گرم ریت پر، سویا ہوا طیبہ کی میں گرم ریت پر. پھر بھی لگا کے پھولوں کا بستر ملا مجھے، پھولوں کا بستر ملا مجھے. پھر بھی لگا کے پھولوں کا بستر ملا مجھے، پھر پھولوں کا بستر ملا مجھے. اور دوزخ کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوزخ کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے، گناہگار چاہیے. دوزخ کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے، دوزخ کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے. جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے، وفادار چاہیے. جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے، وفادار چاہیے. اور رضوان تیری بہشتوں کو دیکھیں گے بعد میں، دیکھیں گے بعد میں. رضوان تیری بہشتوں کو دیکھیں گے بعد میں، رضوان تیری بہشتوں کو دیکھیں گے بعد میں. پہلے میرے نبی کہیں دیدار چاہیے، دیدار چاہیے. یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں. یاد مصطفیٰ ایسی، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، بس گئی ہے سینے میں. جسم ہو کہیں اپنا، جسم ہو کہیں اپنا. اور دل تو ہے مدینے میں. یاد مصطفیٰ ایسی. ہم تو عاشق نبی ہے کہ نہیں؟ ارے اٹھا دو، ہے نا؟ کہ کون ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ. کون ہے یہ دیوانہ، کون ہے یہ دیوانہ. کس کا ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ. حشر میں بھی کہتا ہے، حشر میں بھی کہتا ہے کہ جانا ہے مدینے میں. حشر میں بھی کہتا ہے کہ جانا ہے مدینے میں. یاد مصطفیٰ ایسی. میں آپ لوگوں کے لیے آمین کہتا ہوں، آپ میرے لیے آمین کہیں کہ بعد میرے مرنے کے دنیا والے بولے. بعد میرے مرنے کے
जिस्मों कहीं अपना। अब अल्लाह का जिक्र किया है, अब रसूलुल्लाह का भी जिक्र कर लें, मेरे साथ साथ पढ़ें। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला ली व सल्लिम दाइमन अबदन हबीबिका खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैनि। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमि। मौलाय सल्लि दाइमन अबदन बिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अलैहि वसल्लम। जी में आता है नामे मुस्तफा कहता रहूं, बस यही शाम सहर सुबह मसा कहता रहूं। आपका कंकर भी मेरे हक में हो लालो हर। आपका कंकर भी मेरे हक में हो लालो हर। आपकी बातों रहमत की अदा कहता रहूं। मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अलैहि वसल्लम। बैठ जाऊंगा कहीं भी धूप हो या छाँव हो। बैठ जाऊंगा कहीं भी धूप हो या छाँव हो। कुछ खुदा का जिक्र हो, कुछ मुस्तफा कहता रहूं। कुछ खुदा का जिक्र हो, कुछ मुस्तफा कहता रहूं। उस जगह जाऊं जहाँ हो बज़्म उश्शाक़े नबी। उस जगह जाऊं जहाँ हो बज़्म उश्शाक़े नबी। नाम सुनकर आप पाएं, नाम सुनकर आप पाएं, सल्ले अला कहता रहूं। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन। एक नाथ पढ़ लो, एक नाथ और पढ़ लो, एक नाथ पढ़ लो। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत दिली माज़रत चाहता हूँ, मैं अपने वक्त पर पहुँचा लेकिन ट्रैफिक की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मैं भी, और आप लोगों को भी थोड़ा इंतजार करना पड़ा। बहुत दिली तौर से माज़रत चाहता हूँ, बहुत दिली ख्वाम, फिर भी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह आप हज़रात जो है हमदे बारी ताला से और उसी के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात खानी से महजूज हो रहे हैं। और
اس طریقے سے محو ہو کر سن رہے تھے گویا کہ آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول جو ہے آپ کی زندگیوں کے اندر آپ کے اندر موجود ہے، اس طریقے سے محو ہو چکے تھے۔ اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اسی طریقے سے غوطہ زن ہو کہ وہ اپنی دنیا و ما فیہا سے جو ہے بیزار ہو جائے۔ بہرحال میں ابھی جو ہے ہمارے مہمان خصوصی جمعیت علماء مہاراشٹر کے خازن حفیظ ناظم تنظیم مفتی حفیظ اللہ حفیظ صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور مختصر وقت کے اندر جو ہے اپنے خیالاتوں کا اظہار فرما کر ہمیں جو ہے شکریہ کا موقع۔ آگے آئیں آپ حضرات اور تھوڑی سی زحمت کریں، ماشاءاللہ اندر کا حرم بھرتا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے پروگرام کی کامیابی کی دلیل ہے، اور آپ حضرات آج کی اس مجلس کے صدر محترم حافظ کفایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدر جمعیت علماء ضلع پونا سے کتنی والہانہ محبت کرتے ہیں، اس کا ثبوت بھی ہے ماشاءاللہ۔ اور تھوڑا سا آگے آ جائیں، جو پیچھے بیٹھے حضرات ہیں وہ بھی ذرا سا آگے آ جائیں تاکہ ابھی حضرت جب تشریف لائیں گے مجمع بڑی تعداد میں مسجد کے اندر آئے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جگہ اپنی تنگ دامانی کی شکایت کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کی اس نورانی اور روحانی مجلس کے صدر محترم ہم سب کے مخدوم اور ایک بہت ہی عالی مرتبہ بزرگ عالم دین کے فرزند ارجمند جناب حافظ کفایت اللہ صاحب مد ظلہ العالی صدر جمعیت علماء ضلع پونا، اور ہم ممبئی سے چند رفقا جن کی قیادت میں حافظ صاحب کی دعوت پر یہاں آئے، وہ بزرگ شخصیت حضرت مولانا الحاج اشتیاق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی ہے، جو جمعیت علماء مہاراشٹر کے خازن ہیں۔ طبیعت کو چاہتی ہے
کہ جانشین شیخ الاسلام کے صاحبزادہ محترم ہمارے بہت ہی بزرگ دوست حضرت مولانا سید حبیب اللہ مدنی صاحب مدظلہ العالی صدر جمعیت علماء ضلع سہارنپور کی آمد کے بعد صرف نعرے لگائے جائیں ان کے نام کے اور ان کے کام کے، لیکن حافظ صاحب نے کچھ چند منٹ کے لیے تعارفی گفتگو کرنے کے لیے ناچیز کو مکلف کیا ہے۔ دور دراز کا سفر کر کے حضرت والا ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے۔ حضرت کا دیکھنا بھی، بزرگوں کا دیکھنا بھی ہمارے لیے میرے دوستوں باعث برکت اور باعث سعادت ہے۔ حضرت کے ساتھ والہانہ تعلق اور محبت رکھنے والی شخصیت ہمارے درمیان الحاج حافظ قاری محمد یونس صاحب دامت برکاتہم نائب حاضر جمعیت علماء مہاراشٹر بھی تشریف فرما ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب کی رفاقت میں جو احباب مزید تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء کاجو پاڑا کرلا ممبئی، اور ہمارے بہت ہی محترم دوست جناب وسیع طفیل احمد صدیقی جن کا تعلق جمعیت علماء بھیونڈی سے ہے۔ ہم 4 احباب بمبئی سے صرف حضرت والا کا خطاب سننے کے لیے حافظ کفایت اللہ صاحب کی محبت میں اور قاری محمد یونس صاحب کے حکم پر یہاں آ گئے۔ ہمیں ان بزرگوں کی میرے دوستوں اہمیت جاننی بے انتہا ضروری ہے، خاص طور پر اس زمانے کے اندر جبکہ علماء سے عوام کا رشتہ مسلسل کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور ایک طرح سے ہمارے درمیان ایک خلیج بنتی جا رہی ہے، اور یہ منصوبہ بند سازش کے تحت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہو رہا ہے کہ اگر اس امت کو انبیاء کے وارثین علماء کرام سے اگر کاٹ دیا جائے، اگر دونوں کے درمیان بعد بعید پیدا کر دیا جائے، ایک خلیج ایک دیوار قائم کر دی جائے، تو پھر جو صحیح معنوں میں دین ہے، جو مذہب ہے، جو ایمان ہے، اور جو سچا عقیدہ ہے، آہستہ آہستہ ان کے قلوب سے محو ہو جائے گا، مٹ جائے گا، اور پھر ہم انہیں جس طرف چاہیں گے اس طرف لے کر کے چلے جائیں گے۔ میرے دوستو، یہ ایک منصوبہ بند سازش کے تحت مسلسل کام ہو رہا ہے، جبکہ پیغمبر کی زبان سے ہم نے سن رکھا ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء ان کی قدر و قیمت کو پہچانو، یہ انبیاء کے وارثین ہیں، اور انبیاء کرام کی جو وراثت علمی ہے، جو وحی الہی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے انہیں دستور، آئین اور ضابطۂ حیات دیا ہے، وہ علماء کرام اسے سیکھ کر کے امت کے درمیان اور انسانیت کے درمیان اسے بانٹتے اور تقسیم کرتے۔ انبیاء کی وراثت میں کسی کو درہم اور دینار نہیں ملتا۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا الدینار ولا درہما وانما هم ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ تو علم دین صحیح معنوں میں اگر کسی طبقے کے پاس میرے محترم بزرگوں اور دوستوں موجود ہے تو وہ علماء کرام کے پاس ہے، علماء ربانیین کے پاس ہے۔
اور وہی روڈ میپ دیتے ہیں اور پھر پوری امت کو مکلف کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر امت کا ایک آدمی راعی ہے، نگہبان ہے، نگراں ہے، اپنے ماتحتوں کے اوپر اسے مکمل نگاہ رکھنی چاہیے اور اپنے نونہالوں اور اپنے جگر گوشوں کے بارے میں جہاں وہ ان کے خلق و نوش، ان کے لباس و پوشاک، ان کی دنیاوی تربیت کے لیے کام کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے، وہیں میرے دوستو مذہب کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے اور ان کی تہذیب اور ثقافت کے تعلق سے مکمل نگہداشت رکھنا یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ امت کا ہر باشعور فرد اپنے ماتحتوں کی مکمل نگرانی رکھے۔ آج جو عنوان آپ دیکھ رہے ہیں، جمعیت علماء ضلع پونا کے زیر اہتمام الحاج حافظ کفایت اللہ صاحب دامت برکاتہ جو سلطہ ہوا عنوان آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام کے لیے طے کیا ہے، میرے دوستوں ہم سے اپیل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہم اپنی نسل نو کے بارے میں اگر فکر مندی کا اظہار نہیں کرتے رہے اور ان کی بے راہ روی کے اوپر اگر ہم نے دبن نہیں لگائی تو پھر کیا ہوگا؟ میرے دوستو تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ جمعیت علماء نے میرے دوستو ہمارے ناظم اجلاس نے آپ کو بتایا جمعیت علماء کی خدمات کے لیے بہت بڑا وقت درکار ہے۔ ہمیں اپنے بزرگوں کی اس جماعت سے وابستہ ہو کر کے ناز کرنا چاہیے، فخر محسوس کرنا چاہیے۔ اس جماعت سے وابستگی کے بعد میرے دوستو وطن کے اندر جینے کا ایک حوصلہ ملتا ہے اور وطن کے اوپر قربانی کے جذبے سے سرشار ہو کر کے اس کی سرحدوں کی حفاظت کے میرے دوستو حوصلے اور جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ انگریزوں کی آمد کے بعد اور تسلط جب ان کا مکمل اس زمین کے اوپر گھر گیا تو آپ جانتے ہیں سب سے پہلے علماء ہی کا طبقہ میدان کارزار کے اندر آیا تھا اور یہی سلسلہ آگے چل کر کے سن 1919 کے اندر اپنا ایک رسمی نام جمعیت علماء ہند رکھا تھا۔ جنگ آزادی کے میدانوں کے اندر آپ اس کی کارکردگی اور اس کی سرگرمیوں کو اگر پڑھیں گے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان بزرگوں کے اوپر اور اس ہندوستان کے لیے، بھارت کے لیے ان کی دی گئی قربانیوں کے اوپر آپ کو فخر محسوس ہوگا۔ حضرت شیخ الہند یا حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی ہو، حضرت کا جب نام آتا ہے تو پھر ان کے شاہکاروں کا اور کارناموں کا جو اس ملک کے اندر بلکہ اکھنڈ بھارت کے اندر جو ان کا کام ہے اس ذہن کے اندر گھوم جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مرد کلندر کو امت کے درمیان ہی نہیں انسانیت کے بیچ میں جو امتیازی حق اور رحمت عطا کی تھی، ایسے قد و قامت کی شخصیت میرے دوستو امت کے اندر اور انسانیت کے اندر انبیاء اور صحابہ کے بعد خامخواہ نظر آتی ہے۔ اگر وہ مرد کلندر ایک طرف اللہ اور
تو اس ملک کے اندر انگریزوں کے جو بندے جم گئے تھے انہیں اکھاڑنے کے لیے میدانوں کے اندر میرے دوستوں لوگوں کے حوصلے اور بلبلے پروان چڑھانے کا بھی کام کیا کرتا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے اس وطن عزیز کے لیے انگریزوں کے جبر و استبداد سے یہاں کی بسنے والی ہر مذہبی اکائی کو آزاد کرانے کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں، تاریخ کے سنہرے اوراق کے اندر وہ ساری تاریخ میرے دوستوں موجود ہے۔ جنگ آزادی میں اس جماعت نے قائدانہ کردار ادا کیا، پیچھے رہ کر کے نہیں، سب سے آگے رہ کر کے رہبرانہ کردار ادا کیا تھا۔ اور پھر تقسیم وطن کے بعد جب ایک کر کے ہر وہ تنظیم جو قابل ذکر اکھنڈ بھارت کے اندر رہتی تھی اپنا بوریا بستر سمیٹ کر کے پاکستان کا رخ کر لیا تھا۔ اس وقت اگر اس امت کی میرے دوستوں بھارت بتانے والی کوئی جماعت تھی تو وہ جماعت جمعیت علماء ہند تھی۔ جمعیت علماء ہند نے کہا کہ ہم نے اس ملک کے اندر رہنے کا فیصلہ کیا ہے اور اپنے بزرگوں کا یہ فیصلہ سن کر کے وہ لوگ جنہوں نے اپنے جانے کا میرے دوستوں سارا اسباب مہیا کر لیا تھا اور پاکستان جانے کا من بنا لیا تھا، ہمارے بزرگوں کی اس فیصلے کو سن کر کے انہوں نے یہاں رہنے اور بسنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے بزرگوں نے ہی للکارا تھا کہ آخر کن کے رحم و کرم پر تم یہ دہلی کی جامع مسجد اور ملک کے چھپے چھپے میں مساجد، مزارات، اسلامی آثار و نشانات ان کو کس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ یہ مسجدیں تمہیں آواز دے رہی ہیں، یہ مزارات تمہیں بہکا رہے ہیں، یہ تمہارے آبا و اجداد کے آثار و نشانات تمہیں للکار رہے ہیں کہ تم کن کے حوالے کر کے ہمیں جا رہے ہو۔ میرے دوستو اس وقت جمعیت علماء ہند نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت کے سامنے بہت کچھ کہنے کی جرأت اور جسارت بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ جنگ آزادی میں بھی اس نے قائدانہ کردار ادا کیا اور تقسیم وطن کے بعد جب ہمت اور حوصلے ٹوٹ چکے تھے اس وقت اگر کسی نے جذبات کو للکار کر کے اس وطن کے اندر بسنے والی امت مسلمہ کو حوصلہ دیا تھا تو وہ یہی جماعت تھی۔ اور اسی جماعت نے میرے دوستوں اس ملک کا دستور اور اس ملک کا آئین اور اس ملک کا کانسٹیٹیوشن سیکولرزم کی بنیاد پر بنانے میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اللہ مرتدہ، حضرت مولانا عبد الرحمن سوہاروی علیہ الرحمہ، یہ میرے دوستوں دستور ساز کمیٹی کا حصہ تھے اور مذہب کے عنوان پر جو دفعات میرے دوستوں ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب کی دعوت، تبلیغ، ترویج و اشاعت کے لیے آج ہموار ہیں اور ہمارے سروں کے اوپر ٹوپیاں، ہمارے چہروں کے اوپر ڈھالیاں اور ہمارے جسم کے اوپر اسلامی لباس اور پوشاک کی یہ جو آزادیاں ہمیں میسر ہیں میرے دوستوں اسی سیکولر دستور کی بنیاد پر حاصل ہیں، جمہوریت کی بنیاد پر حاصل ہیں اور اس جمہوریت کو دلانے میں وطن کو ہمارے دینی بزرگوں نے میرے دوستوں کو پیش رہ کر کے قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ آج بھی جمعیت علماء کی خدمات حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدظل العالی کی قیادت میں بے بشوروں کے مقدمات کی پیروی کا ایک میدان ہے، ہر باشعور آدمی اس سے واقف ہے۔ کہیں پر بھی آفت زمینی یا آسمانی اگر آتی ہے تو سب سے پہلے اگر کوئی جماعت کھڑی ہوتی ہے تو وہ جمعیت علماء ہند ہے۔ ان بچوں کے اوپر ہاتھ رکھنے کا
تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہونہار ہیں، لیکن ان کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں، جمعیت علماء دیتی ہے، اور جو نادار طبقے کے لوگ علاج و معالجہ کی غرض سے جمعیت علماء کے دفتر میں آتے ہیں، اپنی بیساکھ کے بغیر میڈیکل خدمات بھی جمعیت علماء فراہم کرتی ہے۔ آئے دن آپ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر جمعیت علماء کی خدمات کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کے ہمارے صدر محترم مرد درویش، مرد کلندر، امیر الہند اور رابطہ عالم اسلامی کے تاحیات حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدظلہ العالی کی الازہری کے سب مناظر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی صحت میں، عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ آج اسی شخصیت کا ایک میرے دوستوں فرزند ارجمند حضرت مولانا سید حبیب اللہ مدنی مدظلہ العالی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں نے بس اختصار کے طور پر تھوڑی سی بات عرض کرنی، حضرت اگر کوئی گستاخی ہو تو معافی کا خواستگار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج کے ہمارے مہمان خصوصی جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء ہند و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کے صاحبزادے حضرت مولانا سید حبیب اللہ مدنی صاحب دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء سہارنپور کا، ہم پونا کی سرزمین پر اور آئینہ مسجد میں جمعیت علماء ضلع پونا کی جانب سے تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ اب میں بصد ادب و احترام حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نوجوان نسل میں جو بگاڑ عروج پر ہے، نئی نسل کے اندر جو بے راہ روی ہے، جو اسکولوں کے اندر خاص طور پر ہمارے مسلم اداروں میں بھی لڑکیوں کو اسٹیج کی زینت بنایا جا رہا ہے اور لڑکے ہمارے نشے کی لت میں مبتلا ہے۔ آج شہر کا ماحول آپ کے سامنے ہے، ارتداد کی جو لہر چلی ہے، اسی کی روک تھام کے لیے جمعیت علماء کی جانب سے یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ میں حضرت اجلاس کے صدر محترم سے درخواست کرتا ہوں، ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا سید حبیب اللہ مدنی صاحب سے کہ حضرت والا مواعظ حسنہ سے ہم سب کو اور اس پورے مجمع کو مستفیض فرمائیں۔ مسجد کے صدر محترم ہماری آئینہ مسجد کے جناب الحاج عبدالخالق میمن صاحب حضرت والا کا استقبال کر رہے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. آج کے اس دینی اجتماع میں انتہائی محبت کے ساتھ جمع ہونے والے ہمارے نوجوان، بزرگ اور علاقے کے دور دراز سے آنے والے دینی اور ملی ذمہ داران، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ پروردگار عالم نے اس حساس موضوع پر ہم لوگوں کو کچھ سننے اور بولنے کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے اور ہماری نسل کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے خیر کا، عزت کا، عافیت کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے. میرے دوستوں، بزرگوں، آج کا زندگی گزارنے کا سسٹم بہت مختلف ہے. لوگ منٹوں سیکنڈوں میں ان حالات سے واقف ہو جاتے ہیں جن حالات سے پچھلے زمانوں میں واقف ہونا ناممکن تھا. لیکن زمانے کی رفتار اور دنیا کا جدید نظام جس تک پہنچنا ہر انسان کے لیے ممکن ہو گیا اور بہت آسان ہو گیا، وہ نظام ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں آ گیا. نتیجہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جن کو پچھلے زمانوں میں سننا اور بولنا اور سمجھنا ناممکن تھا، آج اس نظام کی وجہ سے وہ آسان ہو گیا. دنیا جتنی زیادہ ترقی کی طرف جا رہی ہے اور دنیا کے نظام تک ہمارے نوجوانوں کی رسائی ہو رہی ہے، اتنا ہی دنیا کے اندر شیطانی اور شیطانی قوتیں، طاغوتی قوتیں اتنی ہی سکسیس اور کامیاب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہمیں دیا تھا اس نظام کو جب تک انسان استعمال کرتا رہا دنیا کے اندر خیر اور برکات ہمارے سامنے آتی رہی. جب اللہ تعالیٰ کے نظام کے سامنے ایک نئے نظام کو ہم نے مفروض کر کے بنا کر
اور اصلی شکل و صورت کو مٹانے کے بعد ایک نئے نظام کو رواج دیا. نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ آج ہماری نسل اور ہمارے نوجوان، ہماری قوم، ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں. میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ایسے ہیں جن کو آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ترقی کا دروازہ کھل گیا ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی. لیکن جتنا زیادہ انسان ترقی کی طرف بڑھے گا اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر چھیڑ چھاڑ کرے گا، اتنا ہی اللہ کی نافرمانی کے دروازے کھلیں گے. جن دروازوں کو کھلتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کی خرابیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ہم نے ایک نعرہ دیا اور ساری دنیا کا انسان یہ نعرہ دیتا ہے کہ تعلیم بہت ضروری ہے. ہم بھی کہتے ہیں تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن اس تعلیم کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف اگر استعمال کیا جائے گا تو یہی تعلیم قوموں کی بربادی کا ذریعہ بنے گی. کیونکہ ہم نے اس تعلیم کو اس نظام سے ہٹا دیا جو نظام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے واسطے سے، نبی کے واسطے سے، دین اور ایمان کے واسطے سے ہمیں متعارف کرایا تھا، ہمیں بتایا تھا. اور ہم اس نظام پر چلنے کے بعد 1200 سال تک اس دنیا کے اندر اگر کسی کا سکہ چلتا تھا تو وہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے اور جانے والے تھے. میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اس تعلیم کے راستے سے، میڈیکل کے راستے سے، انجینئرنگ کے راستے سے اور جدید تعلیم کے راستے سے انسان آگے پہنچ گیا، چاند میں پہنچ گیا، ستاروں میں پہنچ گیا اور سورج کی کرنوں سے لڑ رہا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس تعلیم کو ہم نے اس راستے سے ہٹا کر اپنی قوم تک پہنچایا ہے جو راستہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور شیطانی رسم و رواج کو اسلام اور ایمان کے سانچے میں ڈھال کر اپنی قوم کے سامنے پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سال کی خوشی کا دلایا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ خوشی کیوں منا رہے ہیں. لوگوں نے جواب دیا کہ یہ سال میں 2 خوشی مناتے ہیں اور اس میں میلہ لگتا ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں اور شعر و شاعری ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کے سانچے میں ڈالا اور امت کے اوپر 2 رکعت واجب کر کے فرمایا کہ یہ ہماری عید ہے. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام اس قرآن کے واسطے سے ہمیں اور آپ کو دیا وہ یقیناً وہ نظام ایسا تھا جس نے ہمیں انسان بنا دیا. ہم انسان نہیں تھے، ہماری زندگی انسانوں میں عمل نہیں کرتی تھی. ہم اپنے ہتھیاروں سے انسانوں کا خون پیتے تھے. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. ہم اپنی عورتوں کو ذلت و رسوائی کی نظر سے دیکھتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے قرآن کے ساتھ
اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ، اپنی تعلیمات کے ساتھ انسان کو انسان کے دھارے اور انسان کو انسان کے روح میں لا کر کھڑا کیا اور اس بچی کو رحمت بنا کر امت کے والدین کے سامنے پیش کر دیا۔ میرے دوستوں، آج دنیا کا نظام اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایسا ہو گیا کہ ہمارا نوجوان افسوس ہوتا ہے کہ اس نوجوان کا اعتماد قرآن و حدیث سے ہٹایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پچھلے سالوں میں طلاق کا مسئلہ ہو، نماز کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، اور چھوٹے بڑے قربانی کے مسائل ہوں، ان مسائل کے سلسلے میں ٹی وی کی ڈبیٹ میں لا کر کسی اچھے عالم کو لا کر بٹھا دیا جاتا ہے اور ہمارے نوجوانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ 3 طلاق 3 ہے یا 1 ہے، لاؤ اس کے ثبوت پیش کرو۔ ایک طرف ایک عالم ہے، وہ 3 کے 3 ہونے کو قرآن و حدیث سے ثابت کرتا ہے۔ دوسری طرف دوسرا عالم ہے، وہ 3 کو ایک پیش کرنے کے لیے قرآن و حدیث کو پیش کرتا ہے۔ کوئی قربانی کے مسئلے پر جھگڑتا ہے، کوئی نکاح کے مسئلے پر جھگڑتا ہے۔ یہ سارا کا سارا معاملہ جب ہمارے ان نوجوانوں کے سامنے آتا ہے جو نوجوان نکاح کے بارے میں نہیں جانتے، طلاق کے بارے میں نہیں جانتے، دین اور ایمان کے بارے میں نہیں جانتے، ان نوجوانوں کے کانوں میں یہ باتیں پڑتی ہیں تو وہ لوگ بھٹک جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ بھی قرآن پڑھ رہا، یہ بھی قرآن پڑھ رہا، سچا کون؟ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس نکاح اور طلاق کے معاملے کو یا ایمان اور اسلام کے شعائر کو اور ان کی قربانیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ میں تقسیم نہیں کیا تھا۔ صحابہ میں چند لوگ جو نکاح کے مسائل کو سمجھاتے تھے، طلاق کے مسائل کو سمجھاتے تھے، قربانی کے مسائل کو سمجھاتے تھے، اور صحابہ ان کے تحریر بنا کر بیٹھ جاتے تھے کہ ہمیں طلاق کے بارے میں سمجھاؤ۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج اس موبائل کے واسطے سے ہر آدمی آزاد ہے اور وہ دین اور ایمان کے بارے میں بحث کرتا ہے، اعمال کے بارے میں بحث کرتا ہے، حالانکہ اس کو چند باتوں کے سوا کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا بات کرنا ہے، اس دین کے اس عمل کے بارے میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج ہمارے سسٹم کو جو اسلامی اور ایمانی ہے اس کے اندر خرابی آ گئی، اور یہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارے لوگ ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو بھٹکانے کی بات کی جا رہی ہے۔ میرے دوستوں، اس چیز کو سمجھو۔ ہمارے اس نظام کو جو ایمانی اور عملی نظام ہے، اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے خاص طبقے سے جوڑا کہ اگر آپ کو مسائل پوچھنا ہے تو آئیے ان لوگوں سے پوچھئے جو ان مسائل کے بارے میں جانتے ہیں، جو ان معاملات کو جانتے ہیں، جو اسلام کی شاعری زندگی کو جانتے ہیں، جو اسلام کے علم کو رکھتے ہیں۔ اگر ہر کس ہونا کس کھڑا ہو جائے گا تو اس سے نظام تر بتل ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں بہت سے نوجوان ایسے عالموں کا بیان سنتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم عالم ہیں، لیکن
ان علماء کو نہ ان کے باپ کو جانتے ہیں، نہ ماں کو جانتے ہیں، نہ خاندان کو جانتے ہیں، نہ ان کے قبیلے کو جانتے ہیں، بس سرحدار سے شخص پگڑی داڑھی قرآن و حدیث کی کتابیں اپنے سینے سے لگا کر آ جاتا ہے اور وہ ہمارے نوجوانوں کو بھٹکانے کی بات کرتا ہے کہ تمہارے مسجد کے امام جو بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے، جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ غلط ہے، جو کلام کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ نوجوان جو دین اور ایمان کے علم کو نہیں رکھتے وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ یا تو اپنے علماء کو برا کہنے لگتے ہیں یا اپنے اماموں کو برا کہنے لگتے ہیں یا دعوت دینے والے ساتھیوں کو برا کہتے ہیں، اور یہ سارا کا سارا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں وہ جدید نظام آ گیا اور اس جدید نظام کے ذریعے سے شیطانی اور طاغوتی قوتیں ہمارے ایمان کو اور عمل کو اور علماء کے اعتماد کو خراب کر رہی ہیں۔ میرے دوستوں ایک بہت بڑا مسئلہ الحاد کا چل رہا ہے، طرح طرح کے فتنے آ رہے ہیں اور وہ فتنے ہمارے نوجوانوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں اور ہمارے نوجوان علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بھٹک رہے ہیں، پریشان ہیں۔ دوسرا ایک مسئلہ ہمارے سامنے نوجوان بچیوں کا ہے، پوری دنیا کے اندر جو آزادی کا نعرہ لگایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم اور ہمارا جسم آزاد ہے، اس آزادی کے نعرے نے ہماری بچیوں کو برباد کر دیا۔ اسلام نے سب سے زیادہ اس بات کی طرف توجہ دی کہ ہم اپنی بچیوں کے سلسلے میں بڑے حساس ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں کو حکم دیجیے کہ وہ جب باہر نکلیں تو وہ اپنے چہروں کو ڈھانپ کر نکلیں، لیکن یہ دنیا کا نظام ایسا ہے جو ان بچوں اور بچیوں کو بےہودہ سمجھتا ہے جو پردے کا دھیان رکھتے ہیں، ان بچیوں کو زمانے کی تحریر سے ہٹتا ہوا دیکھتا ہے جو بچیاں پردے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد طرح اس نظام کو جو مخلوق نظام ہے اس کی قباحت کو اور برائی کو بیان کیا ہے، لیکن دنیا یہ کہتی ہے کہ مخلوق طریقے سے بڑھاؤ، بچہ بھی بیٹھا ہے، بچی بھی بیٹھی ہے، اس کو بتائی آج ہمارے سامنے ہیں، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں اور ان علاقوں سے جہاں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ پڑوس میں یا محلے میں کوئی ایک غیر مسلم، لیکن چند غلطیاں ہمارے سماج میں ہو رہے ہیں، ان چند غلطیوں کی وجہ سے ہمارے بچے اور بچیاں بے راہی کی طرف جا رہے ہیں اور بچیاں مرتد ہو رہے ہیں۔ ان غلطیوں میں سے ایک مخلوق نظام تعلیم ہے کہ ہم نے ایک کمرے میں ایک چھت کے نیچے لا کر بیٹھا دیا، نظام تباہ ہو گیا، بربادی کی طرف چلے گئے اور جن ضلعوں میں الگ سے رپورٹ ہوتی ہے کہ اتنی ہزار بچیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ دوسرا سب سے بڑی خرابی ہمارے سماج کے اندر بچیوں کے مرتد ہونے کے سبب جو بن رہی ہے وہ ہمارے سماج کے اندر ہماری بچیوں کے ہاتھوں میں جو موبائل آ گیا، لوگوں نے کہا کہ بچوں اور بچیوں کو آن لائن تعلیم دی جائے اور آن لائن کے نام پر چھوٹی بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل آ گیا اور وہ ان موبائلوں کے ذریعے سے اس چیز کو دیکھتی ہے جو چیز نہیں دیکھنا چاہیے، اور ایک شریف آدمی اپنے بچوں اور بچیوں کو ان چیزوں سے اور خرابیوں سے بچانا چاہتا ہے۔
میرے دوستوں یہ بڑی خرابی کی بات ہے. اور ایک بیماری ہمارے علاقوں میں اور چل رہی ہے. وہ بیماری یہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں بندروں کے نام پر لوگوں کو عورتوں کو قرض دیا جاتا ہے اور وہ قرض لینے والے نوجوان جو گھر کا کام کرتے ہیں کسی ایک عورت کو ذمہ دار بنا کر گھر کرتے ہیں اور لڑکوں کو اور والدین کو باہر نکال دیا جاتا ہے اور وہ ڈائریکٹ ڈیل کرتے ہیں. میرے دوستوں ہمارے علاقوں میں اس چیز سے اتنی خرابی آ رہی ہے کہ ایک تو مال اور کمائی سب برباد ہو رہا ہے اور دوسرے ہماری بچیوں کے موبائل کے نمبرات غیروں کے پاس جا رہے ہیں اور وہ مرتد ہونے کی طرف چل رہے ہیں. میرے دوستوں آج کی یہ مجلس ہمیں اس بات کے لیے جگا رہی ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں اور بچیوں میں اس زمانے میں ایمان اور اسلام کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں. اور اس کا واحد راستہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگائیں. اس زمانے میں صرف ایک واحد حل اپنے سماج کو انحراف اور الحاد سے بچانے کا صرف یہ ہے کہ ہم اپنی بہنوں کی ذمہ داری کو نبھائیں, اپنی بیٹیوں کی ذمہ داری کو نبھائیں, اپنے بچوں کی ذمہ داری کو نبھائیں اور اپنے بچوں اور بچیوں کی نگرانی کریں تاکہ بچے اور بچیاں بربادی اور بے حیائی سے اپنی زندگی کو بچا سکیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جمعیت علماء کے شہر کے ذمہ دار اور علاقے کے ذمہ دار مولانا کفایت اللہ صاحب نے اور ان کی ٹیم نے اس مسجد کے اندر اسی پروگرام کو منعقد کیا جو پروگرام شہر کی تمام مساجد کے اندر اور تمام محلوں میں ہونا چاہیے تاکہ ہمارے نوجوان اور ان کے والدین اپنے بچوں کو اور نوجوان لڑکے اپنی بہنوں کی غیرت اور عزت اور عصمت کی حفاظت پر پرواہ کر سکیں. میں کیونکہ آپ یہاں کا ٹائم ہو چکا تھا اس لیے آ گیا, ورنہ میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے کہ میں مزید کچھ گفتگو کروں, لیکن میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی اور قاری صاحب کو میں نے فون کر کے کہا تھا قاری صاحب میرے بغلے تو بھی بیان کر اور مجھے چھٹی دے دو تو میں اپنا علاج وغیرہ کروا سکوں گا, لیکن بہرحال پروگرام کی مصروفیات اور سفر اور 8 دن کا سفر ہے اور اسی کے اندر کبھی کوئی پرہیزی ایسی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے طبیعت کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو علم و عمل کی سعادت نصیب فرمائے اور اس جمعیت علماء اور اکابرین کی سوچ اور فکر اور اس سوچ اور فکر کے ذریعے سے جو شوق فراز مستقبل کے اندر آنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان ذمہ داروں کے ذریعے سے ہمارے علاقے میں اس اصلاح کا کام لے جس کی ہمارے بزرگوں نے امیدیں رکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ علم و عمل کی سعادت نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. بھئی حضرت والا نے آپ کے سامنے بہت مختصر سے وقت میں بہت قیمتی بات کہی. اب کہنے کی گنجائش تو ہے مگر میں آپ سے ایک وعدہ لوں گا, پہلے ہاتھ اٹھا کر کے سب تائید کرو, سب اس کا وعدہ کرو کہ جو کہا جائے گا اس پر عمل کریں گے سب لوگ. ہاتھ اٹھا کے تائید کریں گے. اللہ تعالیٰ کو جزا خیر عطا فرمائے. دیکھیے اگر ہمیں فتنوں سے بچنا ہے, فتنے تو اس قدر ابل رہے ہیں کہ ایمان کا بچانا مشکل ہو, مگر ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا علاج نہ بتایا ہو. ہمارے نبی نے ہمیں علاج تو بتایا کہ فتنے آئیں گے تو کیا کرنا ہے. بس حضرت کی بات کو آگے بڑھا کر کے, کیونکہ حضرت کا گلا ساتھ نہیں دے رہا, حضرت نے پہلے کی تھی اور پھر یہ مائک کی آواز کھینچ رہا ہے.
تو اس لیے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں اس پر عمل کر لو تو انشاءاللہ ان فتنوں سے ہمارا بھی علاج ہو جائے گا اور ہمارے بچوں کا بھی علاج ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو بچے ہمارے ہیں عشاء کی نماز ہو گئی، اس کے بعد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کا موبائل آپ اپنی کسٹڈی میں لے لیجیے۔ رات میں بچوں کو موبائل بالکل نہ دیجیے۔ صبح ہوگی چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو اس کو پابند کیجیے کہ آپ رات کو موبائل نہیں دیں گے، موبائل ہمارا ہمارے پاس جمع رہے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ماں باپ بھی اپنا موبائل نکال کر کے کباڑ میں رکھیں گے، دیکھو ہم بھی یہاں رکھ رہے ہیں اور تم بھی یہاں رکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نہیں رکھیں گے تو بچوں پر اثر نہیں پڑے گا، وہ جانتے ہیں کہ اس گندگی میں تو ہمارے ماں باپ بھی ملوث ہیں۔ تو اس لیے پہلے ہمیں عمل کرنا پڑے گا کہ اس موبائل کو نکال کر کے دیکھو بیٹا یہ ہمارا بھی ہم بھی یہاں رکھ رہے ہیں اور تم بھی یہاں رکھو صبح۔ تو اگر یہ ہم نے کر لیا، اس پر قابو پا لیا تو امید ہے آپ کے بچے اور بچیاں بہت سی فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ کریں گے سب لوگ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح میں سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن بھر اس کے کاموں کے کفیل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہمارے بچے اس کا معمول بنا لیں کہ ہر گھر میں صبح میں سورہ یاسین پڑھی جائے تو آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے، اور جب آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے تو پھر آپ کا کون سا فتنہ کچھ بال پیدا کر سکتا ہے؟ کون سی چیز آپ کو بگاڑ کرتی ہے؟ پہلے یہ تھا ہمارے یہاں کہ صبح میں اٹھ کر کے ہمارے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ آج آوازیں نہیں آتی، آج آتی ہے کہ یوٹیوب پر کچھ خبریں سننے کی آوازیں آتی ہیں یا کچھ اور سننے کی آوازیں آتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر جو ہیں وہ شیطانی اڈے بن چکے ہیں اور برکتیں وہاں سے رخصت ہو چکی ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو اور ہمارے بچے محفوظ رہیں تو آج سے یہ وعدہ کرو کہ ہر گھر کا ہر بچہ صبح میں اٹھے گا تو سب سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا۔ اور اسی طرح پھر شام کو کرو سونے سے پہلے، پھر کہو بچوں کو کہ سونے سے پہلے پھر قرآن پڑھ کے سو، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب بچے کو آپ قرآن ہاتھ میں پکڑائیں گے تو وضو کرے گا تو اس کو باوضو سونے کی توفیق ہوگی، اور جب قرآن پڑھ کے سوئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رات میں بھی حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ میرے دوستو حقیقت میں یہی ہے کہ حالات بہت سنگین ہیں۔ اگر ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو یہ نسلیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی اور نکل رہی ہے، اور پھر اس کے بعد ماں باپ سر پیٹتے رہیں اور سر پھوڑتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی سے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ابھی کوئی معاملہ اتنا نہیں ہے کہ قابو میں نہ آئے، قابو میں آنے کے لیے ہمیں کوشش تو کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے ہمیں ہوشیار ہونا پڑے گا، جاگنا پڑے گا، اور اس کا طریقہ یہی ہے۔ مسئلہ تو یہاں ہی بگڑتا ہے نا کہ آدمی یہ کہتا ہے بیٹوں بچیوں کو خاص کر کہ بیٹی اگر تو اچھے نمبر لائے گی تو تجھے بہترین موبائل دوں، یہی ہے وہ بگاڑ، اور پھر وہ اس پر قابو نہیں، کنٹرول نہیں، پھر بچی اپنا موبائل اپنے ماں باپ کو دکھاتے ڈرتی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ڈر رہی ہے؟ اس لیے اس پر قابو پائیے تو انشاءاللہ یہ ہمارے گھر فتنوں سے بچیں گے اور ہماری آل اولاد جو ہے صحیح اتباع شریعت پر گامزن ہوگی۔ اس کو قرآن سے جوڑیے، صبح میں اٹھتے ہی قرآن پڑھوائیے اور شام کو سونے سے پہلے پھر قرآن پڑھوائیے، تو انہیں بچوں کو یہ احساس رہے گا کہ یہ قرآن بہت اہم چیز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہمارے بچوں کی حفاظت کرے گا۔ تو کریں گے سب لوگ۔ اب تیسری بات سن لیجئے، بس دیکھیے حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے، سورہ کہف پڑھا کون سے پارے میں سورہ کہف؟ 15ویں پارے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے تو 8 دن تک گویا اگلے جمعے میں اللہ تعالیٰ اس کو ہر فتنوں سے بچا لے گا، ہر فتنوں سے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ دجال بھی نکل آئے، دجال سے بڑا دنیا میں کوئی فتنہ نہیں ہوگا، سب سے بڑا فتنہ اگر دنیا میں کوئی آئے گا تو وہ دجالی فتنہ ہوگا۔ دجالی فتنے تو ہیں مگر وہ دجال اکبر آئے گا جس کو دجال کہا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا
کہ جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھ لے اور اس ہفتے میں دجال بھی نکل آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس سورہ کہف کو پڑھنے والے کو اس دجال کے فتنے سے بھی محفوظ کر دے گا۔ تو میرے دوستو ہم یہ جمعے کا اپنا معمول بنا لیں کہ ہر جمعے کو ہر بچہ سورہ کہف کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ آپ 8 دن تک ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ بہرحال یہ ہمارے لیے سعادت کی بات تھی کہ حضرت نے دعوت کو قبول فرمایا۔ کل بمبئی کا بھی سفر تھا مگر بمبئی کینسل ہو گیا کیونکہ حضرت کا سفر کل کشمیر کا ہے، بمبئی والے حضرت کے فیصلے محروم ہو گئے۔ آپ کے مقدر میں تھا، میں نے درخواست کی کہ پورا کا پروگرام کینسل نہیں ہونا چاہیے، حضرت وہاں تو آ ہی جائے چاہے رات کو چلے جائے، ابھی رات میں 12 بجے کی فلائٹ سے واپسی ہے۔ تو آپ سعادت مند ہیں کہ آپ حضرات کو حضرت والے کی زیارت کا جو ہے وہ توفیق نصیب ہوگی کہ آپ نے زیارت فرما لی۔ حضرت کا گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے، اس کی وجہ سے جو بات کہی گئی بس اس کو پلے گاڑ باندھ لیجئے کہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو فتنے آہستہ آہستہ ہمارے محلوں سے اور ہمارے علاقوں سے ختم ہوتے چل جائے گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی ہم حافظ کفایت اللہ صاحب کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، ان کے صاحبزادے قاری مبشر جنہوں نے یہ محنت کی اور ان کی ٹیم جو جمعیت علماء کے ذمہ دار ہیں، سب کے گناہ ہم جانتے نہیں تو ان دو ہی کو جانتے ہیں، باقی سب نے محنت کی ہے۔ اور مسجد کے جو ذمہ داران ہیں صدر صاحب تشریف فرمائیں کہ انہوں نے یہ پروگرام کرنے کا موقع دیا، ورنہ تو مسجدوں میں پروگرام کرنا بھی مشکل ہو رہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں صاحب جمعیت کا کیا مسئلہ ہے؟ جمعیت تو سیاسی پارٹی ہے، اللہ کے بندو، یہ جمعیت چاروں طرف سے دیواروں کی حفاظت کر رہی ہے تبھی تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر جمعیت حفاظت نہ کرے تو آپ کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا، آپ کے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ جمعیت علمائی ہے جو آپ میں آگے ڈال کر کے بات کرتی ہے، اور جب کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے یا کسی اعتبار سے مسلمانوں کو کوئی پریشانی آتی ہے تو جمعیت سینہ تان کر کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ اب آپ دیکھ لیجیے وقف ترمیمی بل کے معاملے میں دیکھ لیجیے آپ کہ جمعیت نے ایسے چھکے چھڑائے اور حضرت نے اتنے بڑے بڑے پروگرام کیا ہے کہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی زیر نہیں کر سکتا اور ہمیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، آخر وہ مجبور ہو گئے اس بل کو ٹھنڈے بستے میں ڈالنے کے لیے۔ یہ کس کی وجہ سے ہوئے؟ یہ جانشین شیخ الاسلام کی وجہ سے ہوئے۔ تو اس لیے جمعیت کا کوئی بھی پروگرام ہو کہیں بھی ہو، آپ جمعیت کے ساتھ جڑے رہیے اور جمعیت کے لوگوں کے ساتھ تال میل بنا کر رکھیے۔ یہ جمعیت علماء کوئی کسی کی ایسی بات نہیں کہ کسی کام کو روکیے، تو آپ کے لیے تعاون کی جماعت ہے، تو قابل مبارکباد ہے جماعت کے لوگ۔ تو بہرحال کہ آپ حضرات نے یہاں موقع دیا، اس سے پہلے بھی میں مولانا حسن مدنی کو اس مسجد میں لا چکا ہوں اور ان کا بیان آپ سن چکے ہیں۔ آپ آج حضرت کا بھی آپ کا بیان سن لیا ہے، اس بیان کا فائدہ تبھی ہوگا جب ہر آدمی یہ پلے گاڑ باندھ کے جائے کہ جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق اللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، یا اللہ عافیت کے رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ذلت و رسوائی سے محفوظ و مامون فرما، یا اللہ ہر طرح کے چھوٹے بڑے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ خیر سے مالا مال فرما، شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرما، دین پر چلنا آسان فرما، بے راوی بد کرداری بے حیائی بے غیرتی سے ہماری نوجوان بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت فرما، ہر ایمان والے کی حفاظت فرما، ہر قرآن سے محبت کرنے والے کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو ایک اور ایک بنا سچائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے نفرت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے جو ساتھی قرضوں میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو عزت کے ساتھ قرضوں سے خلاصی نصیب فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ محض اپنے ہی فضل و کرم سے ہماری جو بچی ہیں رشتوں سے رہتے ہیں یا اللہ ان کو عزت سے رشتے عطا فرما، مناسب رشتے عطا فرما، یا اللہ ہمارے امور
فرما, ہمارے کاموں میں بہتری اور تغیر پیدا فرما, ہمارے معاملات کو کھڑا فرما, یا اللہ ہماری تجارت کو حلال پر مبنی فرما, یا اللہ ہمارے اموال میں برکتیں عطا فرما, ہماری سوچ اور فکروں کو برکتیں عطا فرما, باپ کے عمروں میں برکتیں عطا فرما, صحت تندرستی توانائی طاقت ہمت جرأت شجاعت عطا فرما. یا اللہ جس امر کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں, یا اللہ جمع کرنے والوں کی جمع کرنے میں بھی برکت عطا فرما, جمع ہونے والوں کے جمع ہونے میں بھی برکت عطا فرما, بولنے والوں کے بولنے میں بھی برکت عطا فرما, سننے والوں کے سننے میں بھی برکت عطا فرما. یا اللہ ہم اپنا حاجات جائز تمناؤں کو پورا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.